اس وقت جو مڈل ایسٹ ہے، جو مشرق وسطی ہے، وہاں پہ جنگ کے بادل بہت گہرے ہو گئے ہیں، سیاہ کالے بادل چھا رہے ہیں، کیونکہ امریکی اور اسرائیلی جو تیاریاں ہیں وہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ شاید کوئی بڑی جنگ ہونے جا رہی ہے۔ اب اگر پہ میں زیادہ زور دے رہا ہوں، اگر جنگ ہوتی ہے تو ایران کے پاس کیا ہے، اسرائیل کے پاس کیا ہے؟ کیونکہ بظاہر فی الحال تو ہمیں جو سائنس مل رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ امریکہ اس جنگ میں نہیں آ رہا۔ اب امریکہ نہیں آ رہا تو اسرائیل یہ جنگ کرے گا، تو اسرائیل کے پاس کون کون سے مہلک اور کارگر ہتھیار ہیں، اور ایران کے پاس کیا ہے اس کے جواب کے لیے۔ اور پھر اس پہ بھی بات کریں گے کہ ایران کی جو وار اسٹریٹجی ہے وہ کیا ہوگی۔ اب اس کی وجہ کیا ہے کہ اس پہ کیوں بات کریں گے، یہ بھی میں آگے جا کے بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں کہ ایران اور اسرائیل کا تقابلی جائزہ کیا ہے۔ جہاں تک زمینی فورس کا تعلق ہے، فوج کا تعلق ہے، نومیریکل یعنی کہ نمبر آف دا سولجرز، کوئی مقابلہ نہیں ہے اسرائیل کا ایران کے ساتھ۔ ایران از فار اوے، بہت زیادہ اس کے پاس فورس ہے، اور جو زمینی فورس ہے وہ اسرائیل سے کہیں زیادہ ہے۔ اسرائیل کے پاس ٹینکس اور زمینی فورس اتنی نہیں ہے، اگین جو جنگی فورس ہوتی ہے، جنگی ہتھیار ہوتے ہیں یعنی کہ ٹینکس، توپیں، جتنی ایران کے پاس ہے۔ اور تیسرا جو سب سے اسٹرانگ پوائنٹ ہے ایران کا وہ ہے نیوی۔ نیوی فورس میں بھی ایران اسرائیل سے بہت آگے نہیں، بہت آگے ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ایران کے پاس جو اور اسٹرانگ پوائنٹ ہے وہ ہے میزائلز کا۔ میزائلز ایران مڈل ایسٹ میں، مشرق وسطیٰ میں نمبر کے حساب سے سب سے زیادہ میزائل اس کے پاس ہے۔ کوئی مطلب اتنے میزائل ہیں ایئر فورس کے ایران کے پاس کہ اتنے میزائل جو ہیں وہ اسرائیل کے پاس نہیں ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ ان کی یہ جو جتنے بھی ان کے پاس ہتھیار ہیں دونوں طرف سے، یہ تو میں نے فورسز کی بتایا ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ جو کارگر ہتھیار ہیں وہ کون سے ہیں۔ اور یہ جنگ جو ہوتی ہے، جو آج کل کی جنگ ہے، جس طرح پاکستان اور بھارت کی آپ نے جنگ دیکھی، یا ماضی قریب کی جتنے بھی ابھی یوکرین میں جو جنگ ہو رہی ہے، یہ ساری ایئر فورس کی جنگ ہے، یہ ڈرونز کی جنگ ہے، یہ میزائلز کی جنگ ہے، یہ جیٹ فائٹرز کی جنگ ہے۔ نیوی انوالو ہوتی ہے، لیکن نیوی میں بھی اس میں سب سے زیادہ جو اس کی ایئر فورس ہوتی ہے، نیول فورس کی ایئر فورس ہوتی ہے، وہی سب سے زیادہ کارگر ہوتی ہے یا میزائل ہوتے ہیں۔ ایران کے پاس ایئر کرافٹس ہیں 551 ایئر کرافٹس ہیں، جنگی جہاز۔ ان میں جو فائٹر جیٹ ہیں وہ ہیں 186، اور یہ سارے فائٹر جیٹ 1979 سے پہلے کے ہیں، پرانے ہیں، امریکی ہیں، روسی ہیں، دونوں سے لیے ہوئے ہیں، لیکن بہت پرانے ہیں۔ اس کے بعد ایران فائٹر جیٹ نہیں لے سکا، ریزن جو بھی ہیں۔ اس کے علاوہ ایران کے پاس جو ایئر فورس ہے اس میں ہیلی کاپٹرز ہیں، اٹیکنگ ہیلی کاپٹرز ہیں، وہ 13 ہیں، وہ بھی روسی ہیں، وہ بھی کوئی ماڈرن نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں اسرائیل کے پاس ایئر کرافٹس ہیں 612 اور 241 فائٹر جیٹ ہیں۔ اب فائٹر جیٹ سنیں وہ کون کون سے ہیں، وہ ہے F-35S یعنی کہ 5th جنریشن جہاز امریکہ کا، F-15S یعنی کہ ان کا ماڈرن جہاز، F-16S یہ بھی 16 کا ماڈرن جہاز، یہ فائٹر جیٹ ہے۔ 46 اپاچی اٹیک ہیلی کاپٹر ہیں ان کے پاس جو اٹیک کر سکتے ہیں۔ اور یہ جتنا ایئر فورس کا میں نے اسلحہ ان کے پاس بتایا ہے، یہ سارے کا سارا امریکی ہے، آزمودہ ہے اور ماڈرن ہے۔ اب آ جاتے ہیں، میں نے پہلے بتایا تھا کہ میزائل ایران کے پاس زیادہ ہیں، لیکن میزائل کون کون سے ہیں اور ان کی رینج کیا ہے۔ ایران کے پاس جو میزائل ہیں وہ ہیں، ان کی رینج ہے، پہلے نمبر پہ جو بڑا میزائل ہے ان کے پاس بیلسٹک میزائل ہے، وہ ہے سجیل، 1550 کلومیٹر رینج، اور دوسرا ہے خیبر 1240 کلومیٹر کی رینج، اور پھر فتح ہائپرسونک میزائل ہے۔ نو ڈاؤٹ میزائل ان کے پاس اچھے ہیں، لیکن
جب ہم اس کے مقابلے میں اسرائیل کے پاس دیکھتے ہیں تو اس کے پاس دو بڑے بیلسٹک میزائل ہیں، ایک جیریکو 2 اور جیریکو 3. تو یہ دونوں جو میزائل ہیں ان کی رینج 3000 کلومیٹر ہے، بلکہ میل ہے لکھا ہوا. اب آ جاتے ہیں ایئر ڈیفنس. ایران کے پاس ایک ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، وہ S-300 ہے، روس سے لیا ہوا ہے، ماڈرن نہیں ہے، پرانا ہے. اس کے مقابلے میں اسرائیل کے پاس جو ایئر ڈیفنس ہے، جو اس کی ایئر کا ڈیفنس کرے گا، کوئی حملہ ہوائی حملے سے اس کو بچائے گا، اس میں ایک تو آئرن ڈوم ہے، یہ امریکہ کا بنا ہوا ہے، سارے ویسے امریکہ کے بنے ہوئے. آئرن ڈوم ہے، ایرو 2 ہے، ایرو 3 ہے، اور یہ جو ہیں یہ جو میں نے 3 آپ کو بتایا، تھاڈ بھی ہے ویسے، جو امریکہ کا سب سے وہ کہتے ہیں کہ بڑا ایئر ڈیفنس سسٹم تھاڈ، وہ بھی پہنچا ہوا ہے، پہلے بھی آیا تھا. تو یہ بقول امریکیوں کے اور بڑی آرمیز کے کہ یہ 99% انٹرسیپشن کرتے ہیں، یہ 99% میزائلوں کو روک لیتے ہیں. لیکن آپ کو یاد ہے کہ ہوتیز کے میزائل بھی لگ جاتے ہیں کبھی کبھی، ایران کے بھی لگے تھے 1-2. تو یہ ان کا ایئر ڈیفنس ہے. یہ تو میں نے بتا دیا آپ کو تقابلی جائزہ. تو تقابلی جائزہ میں ایران کو بہت سٹرونگ نہیں ہے، کیونکہ جنگ جو ہے وہ ہونی ہے ایئر فورس کی، اور نیول میں یہ ضرور ہے. اب میں آپ کو اس پہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ایران کی اسٹریٹجی پھر کیا ہوگی، انہوں نے کیا بنا رکھی ہوگی یہ اسٹریٹجی، وہ اس پہ بات کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ یہ جنگ جو ہے، جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس میں امریکہ شامل نہیں ہو رہا، تو یہ اسرائیل ہی لڑ رہا ہے، اسرائیل کو وہ پیچھے سے ہاتھ رکھے گا. لیکن اسرائیل کے پاس اس وقت تک B-2 B-52 بامبر طیارے نہیں ہیں. اگر تو وہ چاہتا ہے، اگر اس کا مقصد جو ہے وہ ایران کی نیوکلیر فیسلٹیز کو تباہ کرنا ہے، جو کہ بہت کئی کلومیٹر نیچے بنکرز میں بنی ہوئی ہیں، تو وہ تباہ نہیں ہو سکتی عام طیاروں سے، کیونکہ اس کے پاس بمبر طیارے نہیں ہیں، اتنے ہیوی بمبر. تو ایک تو یہ ثابت ہو گیا کہ اگر بمبر طیارے نہیں ملتے تو اسرائیل کا حملہ جو ہوگا وہ ایک لوگوں کو دکھانے کے لیے ضرور ہوگا، اس سے ان کی جو نیوکلیر فیسلٹیز ہیں وہ تباہ نہیں ہوں گی. دوسرا، ایران بہت بڑا ہے، اس کی اسٹریٹجک ڈیپتھ بہت ہے، اس کے پاس ٹیرینز ہیں، پہاڑ ہیں. اسرائیل اتنا سا سامنے پڑا ہوا ہے، اگر اس پہ 10 میزائل بھی لگ جاتے ہیں ٹھکانے پہ تو اسرائیل کے لیے کافی ہے. اور پھر جو ایران کی اسٹریٹجی ہوگی وہ ہوگی خلیج فارس اور بحیرہ احمر، ریڈ سی جسے کہتے ہیں. اس میں امریکی جو مفادات ہیں، جو امریکی اثاثے ہیں، ان کو نشانہ بنانا، آئل ٹینکرز کو نشانہ بنانا، امریکی جہازوں کو نشانہ بنانا، اور آبنائے ہرمز جہاں سے پوری دنیا کا تیل جو ہے وہ گزرتا ہے. یہ وہ رستہ ہے، یہ چوک ہے ایک چھوٹا سا، یہاں سے پوری دنیا کا تیل گزرتا ہے، لے کے جاتا ہے پوری دنیا کو، یورپ کو آگے. تو وہاں پہ وہ ایران جو ہے وہ پوری دنیا کا تیل جو ہے وہ روک دے گا. یہی وجہ ہے کہ تیل کی پرائسز اب بڑھنا شروع ہو گئی ہیں حملے کی خبروں کے ساتھ. تو حملے کی خبریں تیز ہیں. جو IAEA جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی کا جو ادارہ ہے یونائٹڈ نیشنز کا، اس نے بھی ابھی ایک رپورٹ دے دیا ہے کہ ایران جو ہے نا اس پہ وہ عمل درآمد نہیں کر رہا ہمارے اس پہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے بھی مور لگا دی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ حملہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن اگر ہوتا ہے تو یہ سینیریو ہمیں بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. مزید اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے.